الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ دنیا میں جو شر اور فساد اور بے حیائی اور بدماشی کا سلسلہ ہے وہ اتنا پھیلا ہوا ہے اور میڈیا نے اس میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ شیطان کو ریٹائرڈ کر دیا ہے۔ شیاطین الانس نے شیاطین الجن کے کان کاٹ لیے ہیں، اور اس معاملے میں عالمی طور پر سب سے بڑا کردار تو یہودیوں کا ہے، صہیونیوں کا، زائنسٹ کا، جنہوں نے آج سے 100 سال پہلے ایک پروٹوکول تیار کیا تھا، اور اس پروٹوکول میں جو باتیں طے کی تھی انہیں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ پوری دنیا میں ان لوگوں کے درمیان جو ملیچ ہیں، جو ان کے نزدیک شودر ہیں، ذلیل اور حقیر ہیں، جن کو جینٹائلز کہتے ہیں، وہ جو حیوانات ان کے نزدیک ہیں، جانور ہیں، ان کے نزدیک وہ بے حیائی کو اس طرح پھیلائیں گے اور جنسی آگ ایسی لگائیں گے کہ نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو وہ فحاشی کے دلدل میں پھینک دیں گے، اور دنیا کی قوموں پر ایسا نشہ غالب کر دیں گے کہ سوائے جنسی باتوں کے اور جنسی فلموں کے اور جنسی کتابوں کے ان پر اور کوئی نشہ سوار نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ڈارون اور فرائیڈ یہ دونوں ہی بدماش یہودی تھے، مجرم اور خبیث، جس میں ایک وہ تھا جس نے انسان کو بندر تک پہنچایا، اور پھر اس کے بعد اب جو بھی ہیں وہ بندر کی اولاد ہیں، اور دوسرا وہ جنسی انارکی کا شکار انسان تھا، وہ نفسیاتی طور پر مریض تھا، وہ ایک ایسا بے حیا انسان تھا جس نے ہر بچے اور بچی میں صرف اس کا جنسی پہلو دیکھا اور اسی کا تذکرہ کیا اور اس کو عام کیا، اور ظاہر ہے کہ وہی بنیاد بنا پھر فلم انڈسٹری کی آخری درجے کی بے حیائیوں اور فحاشیوں اور بدماشیوں کی وہ بنیاد بنا، اور ہمیشہ سے یہ فحاشیاں رہی ہیں، ان کے الگ الگ نام رہے، الگ الگ طریقے رہے، لیکن اس آخری دور میں جب میڈیا اتنا زیادہ بڑھتا چلا گیا کہ اب ہواؤں کی لہروں پر وہ سیکنڈوں میں سفر کر کے ہر جگہ پہنچنے لگا، اور نہ گھر محفوظ رہ گیا، نہ کسی کا کمرہ محفوظ رہ گیا، یہاں تک کہ ایک فرد کی جیب اور اس کا سینہ، اس کا وجود محفوظ نہیں رہ گیا، اور ہر طرف عریانیت کا ایک ایسا بازار گرم کیا گیا، اور شہوتوں کو اور انسان کی جنسی خواہشات کو بھڑکانے کے لیے عورت کو ایسے لباس پہنائے گئے، اس کے جسم کو نمایاں کیا گیا اور اس کو ننگا کیا گیا، اس کو تھرکایا گیا، اس کو نچوایا گیا۔ یہ سارا کام اس طرح ہوا کہ حکومتوں نے اس کی سرپرستی کی، اور حکومتوں کی اور بڑے بڑے دولت مندوں کی اور بڑے بڑے ذمہ داروں کی سرپرستی میں اس فحاشی کو پھیلایا گیا۔ تو بہرحال یہ تو پوری دنیا میں ہوتا رہا، لیکن کم از کم یہ توقع تھی اور یہ فرض تھا کہ جس ملک کا نام پاکستان رکھا گیا کہ وہ پاکوں کی جگہ ہے، اس ملک کو تو ان گندگیوں سے، ان نجاستوں سے، ان بے حیائیوں سے، ان بدماشیوں سے پاک ہونا چاہیے تھا، وہاں غلبہ ہونا چاہیے تھا، پاکی کا، طہارت کا، اچھے جذبات کا یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ دیکھا گیا کہ جتنا زیادہ
اس ملک کو جس کا نام رکھا گیا ایسا بدنام کیا گیا، اس کو نجس بنایا گیا اور اس کو آلودہ کیا گیا، اس کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا کہ اوپر سے نیچے تک جیسے کوئی بچا ہی نہیں۔ ایسی تصویر سامنے لائی گئی کہ جو بھی وزیر اعظم رہے یا جو بھی صدر رہے ہوں گے یا جو بھی چیف رہے، وہ سب کے سب عیاش، فحاش، بدماش اور بدقماش قسم کے لوگ، اور پردے جب بھی ہٹائے جاتے ہیں تو پھر ان کی گندگیاں ہی گندگیاں نظر آتی ہیں، سب زانی اور شہوت پرست اور سب بدقماش قسم کے لوگ۔ یہ تصویر سامنے لائی جاتی ہے اور اس کو اچھالا جاتا ہے، نمایاں کیا جاتا ہے، اس کو اسکرین پر پیش کیا جاتا ہے، اس پر اخبار میں مضامین لکھے جاتے ہیں اور چینل ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہاں لا الہ الا اللہ کا ایسا مذاق بنایا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کا انکار کیا جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یعنی قرآن پاک کا وہ شعار اور امت مسلمہ کا وہ کلمہ جس کی بنیاد پر اس امت کو پابند بنایا گیا، ایک طرف اللہ کی بندگی کا، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور اللہ کی شریعت کی پابندی کا۔ تو لفظ لا الہ الا اللہ استعمال کرتے ہوئے ایسی گندگیاں، ایسی بے حیائیاں، ایسا ظلم، ایسی زیادتیاں، ایسی چوریاں چکیٹیاں اور ایسی کارروائیاں کہ جن پر گندے سے گندے ملک کے لوگ بھی حیران ہو جائیں اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیں کہ نہ سنیں اور آنکھیں بند کر لیں کہ نہ دیکھیں۔ یہ تصویر ہے جو اس ملک کی پیش کی جاتی ہے جس کا عنوان لا الہ الا اللہ بنایا جاتا ہے، اور پھر وہاں جب بھی تذکرہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ذرا اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، بڑے تاجر ہوتے ہیں، ممبران پارلیمنٹ ہوتے ہیں، ممبران اسمبلی ہوتے ہیں، فوج کے بڑے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جب کبھی ان کے اندر کی صورتحال کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے پردے ذرا کھولے جاتے ہیں، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ کتے ہیں، کتیے ہیں، سور ہیں، سورنیاں ہیں اور جانور ہیں جو اپنی فحاشی میں اور جنسی خواہش میں لگے ہوئے ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، شراب پیتے ہیں، اور جن کا کام جوا ہے، سٹا ہے، وہ اس میں مشغول ہیں، جن کا کام دھوکہ دینا اور ظلم کرنا ہے وہ اس میں مشغول ہے، جن کا کام انصاف دینا تھا وہ انصاف کے قتل میں مشغول ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جس کو نمایاں کر کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور بالخصوص خاندان کی عورتوں کو جس طرح عریاں کیا گیا ہے، جس طرح بے حیا بنایا گیا ہے، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ باولپور کی اسلامی یونیورسٹی کی 5000 لڑکیوں کے ساتھ بدماشیاں کی گئیں، کیا کیا بدکاریاں ہوئیں، کیا کیا استحصال ہوا، وہاں کے انتظامیہ، وہاں کے ذمہ داروں کے بارے میں وہ بیانات آئے، وہ سن لیا گیا اور جو کچھ بھی دیکھا گیا اس کو ہضم کر لیا گیا۔ یہ تصویر ہے، اور یہ ایک یونیورسٹی کے نہیں، ہر یونیورسٹی کا یہی حال ہے۔ وہاں گرل فرینڈز ہیں، بوائے فرینڈز ہیں، وہاں عریانیت ہے، وہاں بے پردگی ہے، وہاں بے شمار واقعات اباحیت کے موجود ہیں، اور جو بھی بااثر ہے جس کے ہاتھ میں طاقت اور پیسہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ لازماً عیاش ہوگا، بدماش ہوگا، بدقماش ہوگا۔ یہ تصویر ہے، اور جب یہ تصویر ہے تو اب ہونا ہی چاہیے کہ جو آزاد فلمی عورتیں، اداکارائیں جو بے حیا ہیں، ننگی ہیں، جو اعتراف کرتی ہیں، تو پھر لا الہ الا اللہ کے قانون کے مطابق کورٹ میں ان کے خلاف سے مقدمہ چلے نہیں، کورٹ انہیں طلب کرے کہ آپ نے تو اعتراف کر لیا تو آپ کو کوڑے لگیں گے یا رجم کیا جائے گا، کوڑے لگیں گے یا رجم کیا جائے گا، کیونکہ آپ کا تو اعتراف کافی ہے، اب کسی بینہ کی اور گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جتنی ایسی عورتیں ہیں خبیث، مجرم، گندی، ناپاک، اور فلمی دنیا میں تو ہر ناپاک پاک ہے، ہر جرم وہاں پر عین فن ہے،
اور ادب ہے، لٹریچر ہے، ثقافت ہے. تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے گویا اعتراف کر لیا، پیش کر دیا، وہ پیش کر رہی ہیں اپنے ننگے پن کو، اپنی بے حیائی کو، اپنے قصے پیش کر رہی ہیں. انہوں نے جرم کا اعتراف کر لیا تو ان کو تو کورٹ میں سزا دینا، اگر لا الہ الا اللہ ہے، اگر وہ مذاق نہیں ہے، تماشا نہیں، وہ جھوٹ نہیں، وہ فراڈ نہیں ہے، تو انہیں سزا ملنی چاہیے. اب جن کے خلاف کہا جا رہا ہے، جو بھی وزیر اعظم تھا یا ہے یا اس کا کوئی بڑا عہدہ ہے، جن کے خلاف یہ جرائم، کورٹ میں ان کے خلاف سب سے بڑا مقدمہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں زانی بدکار تھا، ہے، تو اس کے خلاف مقدمہ ہوگا. پھر اسے یا تو کوڑے لگیں گے یا رجم کیا جائے گا. اگر لا الہ الا اللہ ہے، اگر پاکستان ہے، نجیسستان نہیں ہے، تو پھر سب سے بڑا کیس ہی ہے. اور اسی طرح جن کا یہ کہنا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ قادیانی ہے، وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، تو سب سے بڑا مقدمہ اس کے خلاف یہ دائر ہونا چاہیے. اس موضوع پر ایف آئی آر ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑا جرم ہو ہی نہیں سکتا کوئی یہودی ایجنٹ ہو. لہذا اگر ثابت ہو جائے کہ فلاں شخص یہودی ایجنٹ ہے، تو پھر اس کو سب سے بڑا باغی و مجرم شمار کر کے سولی پہ لٹکا دیا جائے. جس کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے، کیونکہ ثابت کرنا پڑے گا اور عدالت میں کیس دائر کرنا ہوگا. کیسی عجیب بات ہے کہ عدالت میں سارے کیسوں میں سے جو کیس ملا وہ صرف بدماشی کا، یعنی وہاں عدالت بدماش ہے، وہاں جج بدماش ہے، وہاں ایف آئی آر کرنے والا بدماش ہے کہ وہ کہتا ہے سائفر کی وجہ سے سزا ملنی چاہیے. یعنی دشمن کا راز کھولا کیوں؟ یہودیوں اور امریکیوں کا راز کھولنے پر سزا مل رہی، اور سزا مل رہی اس پر کہ صاحب جو ایک سازش کی گئی 9 مئی کو، اس سازش میں پھنسایا گیا تھا، یہ بچا کیسے؟ اس کو اس لیے سزا دی جائے گی. اس کو سزا دی جائے گی تو شیخ خانہ کے مسئلے میں، یا اس نے یونیورسٹی بنائی کیوں، یہ پیسے لایا کیوں، یا لے کیوں نہیں گیا؟ پاکستان سے پیسہ لے جاتا اگر کہیں تو پھر اس پر اس کی پکڑ نہ ہوتی. پاکستان میں پیسہ لایا کیوں؟ تو یہ وہ جرائم ہے جن پر عدالت ہنستی ہے، انصاف روتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ جو پاکستان کا چیف جسٹس ہے وہ خود کوڑی ہے، وہ خود جزامی ہے. جو اس طرح کے کیس قبول کرتا ہے اسے تو پیروں کی ٹھوکروں سے پھینک دینا چاہیے کہ تم بدماش ہو، چھوٹو خبیث ہو، یہ کیس لے کے آ رہے ہو، اس میں جرم ہے، کوئی جرم لاؤ. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ فلاں شخص زانی ہے، بدکار ہے، تو یہ کیس لاؤ اور شریعت اسلامی اور قرآن کا حکم اس پر نافذ کیا جائے گا. اور ظاہر ہے جس کے بارے میں دلائل دینے ہیں وہ تو دیتا رہے گا. جو الزام لگا رہے ہیں وہ مولانا ہیں تو ان کو پہلے گرفتار کیا جائے گا کہ اپنے الزامات ثابت کیجئے، ورنہ پہلے آپ جیل کاٹ لیجئے. اور فلاں صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں پہلے ان کو پکڑا جائے گا کہ الزامات ثابت کیجئے، ورنہ اگر الزام اس طرح کا ہے جس کو قذف کہتے ہیں تو 80 کوڑے اسے لگائے جائیں گے. قرآن کا حکم ہے، جو قرآن کے احکام ہیں وہ نافذ کیے جائیں گے. لہذا جس نے خود اعتراف کر لیا کہ میں بدکار عورت ہوں، بدماش ہوں، بہت سو سے میرے تعلقات رہے، اس پر تو اس کا جرم ثابت ہو گیا، اس کے خلاف کارروائی فوری ضروری ہے، فوراً. اگر اسلام ہے، اگر قرآن ہے، اگر لا الہ الا اللہ ہے تو اس پر تو فوراً سزا نافذ ہوگی. اور جس کے خلاف کہا جا رہا ہے اس کے خلاف جرم ثابت ہو تو ضرور اس کو سزا دی جائے. جتنے بھی ہوں، ان کا میڈیا سے تعلق ہو، ان کا فوج سے تعلق ہو، پولیس سے تعلق ہو، ان کا عدالتوں سے تعلق، کہیں سے بھی تعلق ہو، مجرم ہے، اس مجرم کو سزا دی جائے. اور جو سب سے بڑے جرائم ہیں اسلام کے نقطۂ نظر سے، ان جرائم کو اٹھایا جائے. اور جو جرائم ہیں ہی نہیں سرے سے، ان جرائم کو جرائم بنانا، یعنی جو جرم نہیں اس کو جرم بنانا، یہ کوڑھی، جزامی، ایڈز کا مریض، بدماش کورٹ کا یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے کورٹ اس قابل ہے
کہ اس پر لوگ تھوکیں اور پیشاب کریں کہ تو عدالت کے لیے تھا، تجھے انصاف کے لیے بنایا گیا تھا، تو اس پر سزا دے گا کسی کو کہ دشمن کا راز کیوں کھولا، تو اس پر سزا دے گا کہ پیسہ باہر سے لا کر یونیورسٹی کیوں بنائی، اس پر تو سزا دے گا، اور خبیث کورٹ، تو ظاہر ہے کہ وہ کورٹ خبیث، وہ عدالت جزامی اور کوڑی جو اس طرح کے مسائل کو لے، اور جو اصل مسائل ہیں جن سے پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، عورتیں ننگی ہو رہی ہیں اور جذبات بھڑکا رہی ہیں، نوجوان آوارہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے حیائی اور فحاشی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے عادی ہو رہے ہیں وہ بھی جو ملا سلا کہلاتے ہیں، وہ بھی بے حیا عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، اٹھتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ سب بے حیائی میں شامل ہیں، اور اس بے حیائی کے ماحول کو آگے بڑھانے والے مجرم ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان کا علاج کیا جائے، اور پھر کسی کو اس میں بخشا نہ جائے، کوئی بھی ہو، اگر اس کے جرائم ثابت ہو جائیں، ہاں اگر اس نے توبہ کر لی ہے، اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے جاہلیت کے زمانے میں سب مجرم تھے، توبہ کر لی تو مسلمان ہوئے، نبی کے صحابی بن گئے، صحابی کے تابعی بن گئے، توبہ کی تھی انہوں نے، تو جنہوں نے توبہ کر لی ظاہر ہے کہ جرائم سے پاک ہو گئے۔ وہ دور جاہلیت تھا جب انہوں نے کوئی جرم کیا تھا، کسی کا حق مارا وہ انہیں دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، لیکن اگر کسی کا حق نہیں مارا، جرائم کیے تھے اپنے دور جاہلیت میں، اس کے بعد وہ تائب ہو گئے، تو وہ جرائم ایسے ہیں کہ اب ان پر ان کی گرفت نہیں کی جائے گی۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کو پاک کیا جائے، ورنہ نام اس کا پاکستان نہ رکھا جائے، کیونکہ الفاظ کے ساتھ کھلواڑ کرنا اور پاکستان کہنا اور نجس کام کرنا، گندے کام کرنا، بے حیائی کو عام کرنا، فلم انڈسٹری کو اور جو دنیا ہے ابلاغ کی اس کو ناپاک اور گندا کرنا، یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں کے علماء کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس کی کوشش کریں کہ بے حیائی کا خاتمہ ہو، بے حیاؤں کا خاتمہ ہو، جو فلم انڈسٹری کے ذریعے بے حیائی کو عام کر رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو۔ آج مولویوں کے منہ میں زبان نہیں رہی ہے، وہ بول نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ ان کے خاندان بھی بگڑے ہوئے ہیں اور ان کے یہاں بھی قابو نہیں ہے، تو انہیں قابو نہیں ہے۔ اسلام میں جو نظام ہے پردے کا، جو حیا کا نظام ہے، وہ سب ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب وہاں صرف مذاق قانون کا رہ گیا ہے، سود کا معاملہ ہو، شراب کا معاملہ ہو، جوئے کا ہو، سٹے کا ہو، بدقماشیوں کا ہو، چھوٹے اور بڑے ظلم کا ہو، یہاں سب بے قابو ہے۔ کچھ نصیحتیں سن لیجئے، اورات بتا دیں گے، مولانا صاحب کچھ وظیفے بتا دیں گے، وظیفوں سے مسئلے حل کر رہے ہیں، اور وظیفوں سے بے حیائی دور کر دیں گے، اور وظیفوں سے وہ ظلم دور کر دیں گے۔ وظیفے مت بتائیے، انتظامات کیجئے، پوری طاقت حاصل کر کے پورے معاشرے کا تصفیہ اور اس کی تمام گندگیوں کو نکال کر صحیح معنی میں پاکستان بنائیے۔ اگر آپ کے اندر کوئی شرم و حیا ہے، ورنہ نام تبدیل کر دیجئے، اور لا الہ الا اللہ کا شعار بھی مت اختیار کیجئے، اس کا بھی مذاق بن رہا ہے، قرآن کا مذاق بنایا جا رہا ہے، سارے احکام توڑے جا رہے ہیں، سب لگتا ہے کہ گندے ناپاک خبیث لوگ مسلط ہو گئے ہیں۔ اب جو اقلیت میں ہیں بیچارے مدرسے چلا رہے ہیں، دینی کام کر رہے ہیں، اللہ ان کا کام قبول فرمائے اور ان کو برکت دے، حفاظت فرمائے، ان کی تو حفاظت فرمائے۔ جو اپنے محدود کام میں لگے ہیں، کوئی تبلیغ میں لگا ہے، کوئی تعلیم میں لگا ہوا ہے، لیکن جو معاشرہ پوری طرح غالب ہے، جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، جو امریکی کتے ہیں، جنہوں نے پورے معاشرے کو تابع بنا رکھا ہے، امریکہ کے اور اسرائیل کے، ان کا مقابلہ کریں۔ اسرائیل میں مقابلہ کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا مواد آپ کے اندر ہے، کئی اسرائیل آپ کے یہاں خود موجود ہیں، ان سے مقابلہ کر لیجئے اور فتح حاصل ہو جائے، اس پر خوشی منائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اندر کے اسرائیل پر فتح عطا فرمائے۔